نجف اشرف عراق کے 18 صوبوں میں سے ایک ہے۔ ان کا مرکز نجف اشرف کا شہر ہے۔ اس شہر کے ہر گوشے میں دینی ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نجف اشرف عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 116 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 70 میٹر ہے۔ نجف اشرف کی شمالی اور شمال مشرقی سرحد کربلا سے ملتی ہے، جبکہ کربلا کا شہر نجف سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نجف اشرف کے جنوب اور مغرب میں خشک بحر نجف ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے نجف میں صرف عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی۔ البتہ جب سے امیر المومنین علیہ السلام کی آخری آرام گاہ نجف اشرف قرار پائی، نجف اشرف اہل معرفت کا مرکز قرار پایا۔ نجف عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس سے مراد ایسی بلند جگہ ہے کہ جہاں پانی نہ پہنچتا ہو۔ عربی لغت میں نجف ٹیلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے نجف ایک بہت بڑا پہاڑ تھا اور اسی پہاڑ کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے نے کہا تھا، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور طوفان سے محفوظ رہوں گا، لیکن خدا کے حکم سے یہ پہاڑ ٹوٹ گیا اور باریک ریت میں تبدیل ہو گیا۔ نجف کے ساتھ موجود سمندر کو نے کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ سمندر خشک ہو گیا تو اسے نے جف کہا جانے لگا۔ عربی میں جف خشک کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے نے کے خشک ہونے کے بعد اسے نے جف کہا جانے لگا، یعنی خشک سمندر، اور بعد میں یہی نے جف نجف میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ جب اس غلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجف کی زمین خریدتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، اے خلیل الرحمن، آپ اس زمین کا کیا کریں گے کہ جس میں نہ تو زراعت ہے اور نہ ہی کوئی چراگاہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس غلام سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اللہ اس زمین سے 70 ایسے افراد اٹھائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نجف اس پہاڑ کا حصہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب منتخب کیا اور انبیاء علیہ السلام کے لیے اسے مسکن قرار دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اکثر نجف کی طرف آتے اور اسے شرف نگاہ بخشنے کے بعد فرماتے، تیرا منظر کتنا حسین ہے، تیرا اندر کتنا خوشگوار ہے، خدایا میری قبر یہاں قرار دے۔ عقبہ ابن علقمہ نے کہا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سرزمین نجف کو نجف سے لے کر ہیرا اور کوفہ تک وہاں کے زمینداروں سے 40,000 درہم میں خریدا۔ اس خریداری پر چند افراد کو گواہ بنایا۔ کسی نے کہا، اے امیر المومنین، اتنی رقم سے آپ ایک ایسی زمین کو خرید رہے ہیں جو بنجر ہے؟ تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، پشت کوفہ سے 70,000 لوگ اٹھیں گے جو بلا حساب بہشت میں داخل ہوں گے، تب میں نے چاہا وہ سب میری ملکیت سے اٹھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، لہٰذا سوئے ہوئے شخص کی طرح خیر و بھلائی سے غفلت میں نہ پڑے رہنا۔ جس خطے پر سب سے پہلے خدا کی عبادت کی گئی وہ کوفہ کی سرزمین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ملائکہ نے کوفہ ہی کی سرزمین پر سجدہ کیا۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، گویا میں قائم آل محمد کو دیکھ رہا ہوں کہ نجف میں تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم لہرایا۔